يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں قوموں کی تاریخ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسے آپ انسانی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک تاریخ وہ ہے جو لوگ لکھتے ہیں، مؤرخ لکھتے ہیں، مؤرخین کی لکھی ہوئی تاریخ میں تو سچ اور جھوٹ کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے جو تاریخ بیان فرمائی قرآن مجید میں، یہ قرآن ہے، اور اس میں غلطی کا بالکل امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی تاریخ بیان فرمائی اس میں تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا بھی تذکرہ کیا، کامیاب ہونے والی قوموں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں ان کی تباہی کے اسباب بھی بیان فرمائے۔
اور جو قومیں کامیاب ہوئیں ان کی کامیابیوں کی وجوہات کا بھی تذکرہ کیا۔ اور یہ واقعات اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کی نصیحت کے لیے، انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے۔ قرآن صرف نماز روزے کی کتاب ہی نہیں، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، جو جو معاملات انسان کی زندگی کے متعلقہ ہیں، ان تمام معاملات میں قرآن رہنمائی دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ نے جو انسانوں کی تاریخ بیان فرمائی، قوموں کی تاریخ ذکر فرمائی، اس پر نظر ڈال کر ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں ان کی تباہی کے اسباب کیا تھے، وہ کیا جرائم تھے، کیا گناہ تھے جن کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب نازل ہوئے، تاکہ ہم اپنی زندگی پر نظر ڈال کے اپنی اصلاح کی سوچ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی قوم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ وہ قوم ہے جس کو غرق کیا گیا، پوری زمین پر پانی کا سیلاب، آسمان سے بھی پانی برستا ہے، زمین بھی پانی ابال رہی ہے، باہر نکال رہی ہے، پہاڑ ڈوب گئے، درخت ڈوب گئے، غرق کر کے اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی تیار کروائی، فرمایا خود بھی اس میں بیٹھ جاؤ، ایمان والے لوگوں کو بھی بٹھا لو، اور جو مخلوقات ہیں ان کا بھی جوڑا جوڑا بٹھا لو۔ کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا وہ پہاڑ ہے، بڑا اونچا پہاڑ، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کے اوپر میں چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، آج اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اندازہ کریں اتنا پانی، پوری زمین پر پانی، اس قوم کو غرق کیا گیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے گناہوں جرائم کی بنیاد پر ان کو غرق کر دیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟
ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا تھا اور اللہ کا حق غیروں کو دے دیا تھا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ وما حق العباد علی اللہ، اور پھر اللہ نے اپنے ذمے اپنے فضل و رحمت سے بندوں کے حوالے سے کیا حق لے رکھا ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں جی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتے ہیں، اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی سے باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت کریں اور شرک نہ کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لفظی معنی ہوتا ہے کچل دینا، کچل دینا، رونق ڈالنا، مسل دینا۔ اللہ کا حق ہے عبادت، عبادت کا لفظی معنی کچلنا۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو کچل دینا، اپنی مرضی، اپنی خواہش، قوموں کی خواہش، برادریوں کی خواہش، خاندانوں برادریوں کے رسم و رواج، علاقوں کے کلچر، دنیا کی تہذیبیں، جو بھی طریقے ہیں ان سب کو کچل کر، مسل کر اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ہے عبادت۔ کہ میرا اللہ، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے زندگی دی ہے، مجھے جوانی دی ہے، مجھے نعمتیں دی ہیں، میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کے فضل و رحمت سے ہوں، اس کا اتنا حق ہے میرے اوپر کہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے رب کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صرف نماز روزے کی حد تک عبادات نہیں، پوری زندگی میں اللہ کے احکام کو قبول کرنا، اپنی خواہشات کو، علاقوں قوموں کے رسم و رواجوں کو کچل دینا، اور اس سوچ کی بنیاد پر کہ میرا رب مہربان رب، رحمان رحیم خالق رب، اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، میں کیسے اپنے اللہ کی بات نہ مانوں؟ میری یہ مجبوری ہے، میرے ایمان کی یہ مجبوری ہے کہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے رب کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں نا، کسی بندے نے کسی پر کوئی احسان کیا ہے، بے روزگار کو کوئی ملازمت لے کر دے دی، کسی پریشان حال کو کوئی 1.5-2 لاکھ قرضہ دے دیا، ایک احسان ہے نا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں سارے لوگوں کی بات چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کی بات کو میں رد نہیں کر سکتا، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ ایک بندے کے ایک احسان کی بنیاد پر بندہ یہ سوچ بنا سکتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین تو رب ہے۔ اپنے نظریے کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے، اللہ سے محبت کی بنیاد پر، جبر سے نہیں، مجبوری سے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اخلاص اور محبت کی بنیاد پر کہ وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں اسی کے فضل و کرم سے ہوں، میں اس کی بات نہیں چھوڑ سکتا، اس کا حکم نہیں ٹال سکتا، وہ میرا رب ہے۔ یہ سوچ رکھ کر پھر دنیا کے رواج چھوڑنا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، یہ عبادت ہے۔ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، شرک کرنے والوں نے ہر دور میں
अल्लाह के मुताल्लिक बड़ा सतही तौहीन आमेज नजरिया रखा। आज भी जो लोग शिरक की तरफ मैलान रखते हैं उनके नजरिए इसी तरह के हैं। सतही सोच, हकीर सोच, तौहीद वाली सोच अल्लाह के बारे में कि अल्लाह से दुनिया का निज़ाम नहीं चलाया जाता, वो हर एक को देख नहीं सकता, हर एक को सुन नहीं सकता, हर एक की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, वो किस किस की सुने और किस किस को देखे वो हमारी सुनता ही नहीं। अल्लाह को कमजोर समझना, हर दौर में शिरक इसी नजरिए पर खड़ा रहा है। अल्लाह को बेबस, कमजोर, मोहताज समझना और फिर अल्लाह की मदद करना अपनी सोच के मुताबिक, अल्लाह की हिमायत करना कि फिर दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने ये बुजुर्ग चुने हैं। अबू जहल, अबू लहब भी कहा करता था अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ये लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल ये बड़े बड़े बुजुर्ग चुने हैं, इनको ताकतों और इख्तियारात का मालिक बनाया है। हम अगर अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह नहीं सुनता, हम इनको पुकारेंगे, इनको बताएंगे, ये फिर हमारी बातें अल्लाह के सामने पेश करेंगे, फिर अल्लाह को पता चलेगा। इनको ताकतों वाला बना दिया और अल्लाह को शिरक अल्लाह की तौहीन की बुनियाद पर होता है, अल्लाह की सिफात, ताकतों, कुदरतों, कुव्वतों के इनकार पर होता है। इन बेवकूफ़ों को ये अकल नहीं, अगर अल्लाह के पास ताकत है ही नहीं तो उसने इनको कहाँ से दे दी। बात समझ आ रही है? कहते हैं जी अल्लाह ने बुजुर्ग चुने हैं और अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए। अगर अल्लाह के पास ताकत नहीं थी तो अल्लाह ने इनको कहाँ से दे दी, और अगर अल्लाह के पास ताकतें, कुव्वतें हैं तो उसको मोहताज क्यों समझते हो? ये है शिरक। अल्लाह की सिफात का इनकार, ताकतों, कुव्वतों का इनकार, अज़मतों, कुदरतों का इनकार, उसको बेबस, मोहताज, कमज़ोर समझना, फिर अल्लाह के मुआविनीन खड़े करना, ये अल्लाह के मददगार हैं, अल्लाह के मुआविन हैं, अल्लाह इनकी बात रद्द कर ही नहीं सकता। ये अगर एहतजाज कर दें तो अल्लाह निज़ाम ही नहीं संभाल सकता। ये तौहीन अल्लाह की, अल्लाह के हवाले से कमज़ोर सोच, इससे अपने आप को बचाना, शिरक की तरफ ना जाना, यह भी अल्लाह का हक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ये जुर्म था कि उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़ दी और अल्लाह के साथ शिरक करना शुरू कर दिया। वद, सुवाअ, यगूस, यऊक और नस्र, इन बुजुर्गों के बारे में अकीदे बना लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं तेरी बातें हमें समझ नहीं आती, एक अल्लाह दुनिया का निजाम कैसे चला सकता है? लोगों को गुमराह करते थे, बहकाते थे। 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, 950 साल। अल्लाह के मुहाकिमीन ने उस कौम की ये तारीख जिक्र की, उनका जुर्म जिक्र किया, क़यामत तक आने वाले लोगों को समझा दिया, लोगों शिरक सबसे बड़ी वजह है कौमों की तबाही और कौमों की बर्बादी की। इंसानों को यह जानना चाहिए कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हक हमारे रब का है। आज हम लोग अना में पड़ जाते हैं, मैं चौधरी हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं अफसर हूं, मेरे पास इतनी दौलतें हैं, मैं करते फिरते हैं। कभी ये भी सोच लो कि मैं जो कुछ भी हूं अल्लाह के फजल व करम से,
میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو اللہ کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو مجھے سمجھ اور شعور ہونی چاہیے کہ میں اگر صاحب حیثیت ہوں، صاحب مرتبت ہوں، مالدار ہوں، حسن و خوبصورتی والا ہوں، جوانی والا ہوں، خاندان برادری والا ہوں، اولاد والا ہوں، تو یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ اللہ کم الحاکمین نے قرآن مجید میں ان اپنے نیک بندوں کا بھی تذکرہ کیا جو بادشاہ گزرے ہیں، جو دولتوں والے سرمایہ دار گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو انسانوں کے بھی بادشاہ ہیں، جنوں کے بھی بادشاہ ہیں، ہواؤں کے بھی بادشاہ ہیں، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اس طرح کی بادشاہی نہ کبھی کسی کو پہلے ملی تھی، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حکمران، لیکن جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہ شکرہ بندہ ہوں۔ آج یہ شعور دنیا میں نہیں رہا۔ مسلمان نمازیں پڑھنے والے، حج اور عمرے کرنے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے، وہ بھی اس گھمنڈ میں آ گئے کہ میں بڑا چودھری ہوں، میرا سٹیٹس بڑا ہے۔ غریبوں سے نفرتیں کرنا، اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، داڑھی میری شان کے خلاف ہے، عورت کو حسن مل گیا تو پردہ میری عزت کے خلاف ہے۔ دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے کتنے گر جاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، جال سازیاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنی دو نمبریاں ہیں آج مارکیٹ میں، کتنی جال سازیاں ہیں، کتنے دھوکے فراڈ ہیں۔ یہ لاکھوں پتی لوگوں کے کرتوت ہیں۔ غریب مزدور بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ کروڑوں پتی لوگ اور چند ٹکوں کی خاطر ملاوٹیں، جال سازیاں، دھوکے، فراڈ بازیاں، دو نمبریاں۔ وجہ یہ ہے ان کو یہ شعور ہی نہیں کہ ہمارے اوپر احسان کرنے والا تو ہمارا رب ہے اور ہمیں اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو کر چلنا ہے، اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ یہ جھوٹے جال ساز دھوکے باز بن گئے، صرف اپنے رب سے دور ہو کر اللہ کے احترام کو، اللہ کے احسانات کو اپنے دماغوں سے مٹا کر دنیا کے گرد و غبار کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جو قومیں اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہیں، اللہ کے احسانات کو نظر انداز کرتی ہیں، اللہ کی عبادات سے اپنی جان چھڑاتی ہیں اور دنیا کی طرف، شرک کی طرف، گمراہیوں کی طرف، طمع اور لالچ کی طرف چلی جاتی ہیں، اخلاقیات سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ان قوموں کی تباہی اور بربادی قرآن مجید نے بیان کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، اللہ نے اس قوم کی تاریخ تذکرہ کیا۔ شرک بھی تھا، لوط علیہ السلام کی قوم شرک بھی تھا، اور شرک کے ساتھ ساتھ وہ فحاشی میں مبتلا تھے، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، اتنے فاحش، فحاشی میں ڈوبے ہوئے، بے حیائی میں مبتلا کہ ہم جنس پرست تھے، ہم جنس پرست۔ قرآن تذکرہ کرتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے کردار کو بیان کرتا ہے، شرک بھی تھا، بے حیائی بھی تھی، بے پردگی بھی تھی، اور ہم جنس پرستی، یہ بڑے بڑے جرائم تھے اس قوم کے۔
حضرت لوط علیہ السلام ان کو توحید بھی سمجھاتے تھے، ان کو اخلاقیات بھی سمجھاتے تھے، بے حیائی بدکاری سے بچانے کی بھی دعوت دیتے تھے۔ کہتے ہیں ظالموں، اللہ نے تمہارے لیے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، نکاح کرو، اپنی جنسی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کرو، پاکیزہ زندگی گزارو، تم بھی پاک باز بنو، تمہارے گھرانے پاکیزہ ہو، تمہارے خاندان پاکیزہ ہو، تمہارے علاقے پاکیزہ ہو، تم یہ کیا بدکاریوں بے حیائیوں میں پڑے ہوئے ہو؟ جانوروں جیسی زندگی بنا رکھی ہے۔ وہ قوم آگے سے جواب دیتی تھی، تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے، نکل جا ہمارے علاقے سے، ہم نہیں چھوڑیں گے یہ معاملات کو۔ یہ ہم جنس پرستی آج بھی دنیا کا یہ بڑا جرم ہے، بے پردگی آج بھی عام ہے۔ حسن والیوں کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں خوبصورت جسم دیے ہیں تو ہم اس کو شیطان کے جال نہ بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک عورت اگر بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جال کی طرح استعمال کرتا ہے۔ جس طرح ایک شکاری ایک جال کے ذریعے بہت سارے پرندے پکڑ لیتا ہے، بہت ساری مچھلیاں شکار کرتا ہے، اسی طرح شیطان ایک بے پردہ عورت کے ذریعے بہت سارے ایمان والوں کے ایمان کا شکار کرتا ہے۔ وہ عورت یہ نہیں سوچتی کہ میں اپنی بے پردگی سے، فحاشی سے، باریک لباس پہن کر، یہ چوڑی پجامے پہن کر باہر نکلتی ہوں تو میں بندوں کا جو اللہ کے اوپر ایمان کا رشتہ ہے، حیا والا رشتہ، احترام والا رشتہ، ایک مقدس ایمان کا رشتہ، میں اس رشتے کو توڑ رہی ہوں، لوگوں کے ایمان خراب کر رہی ہوں، اللہ کا نافرمان بنا رہی ہوں، ان کے حیا داغدار کر رہی ہوں، میں تو مجرم ابلیس کی ساتھی بنی ہوئی ہوں۔ شیطان بھی تو ایمان کا ہی دشمن ہے نا، اس کو یہ احساس ہی نہیں۔ میں خاندانوں میں، برادریوں میں بے حیائی پیدا کر رہی ہوں، ایمان کو برباد کر رہی ہوں۔ وہ یہ سمجھتی ہے میں بڑی خوبصورت ہوں، مجھے دیکھو۔ کتنی گندی اور سطحی سوچ ہے۔ اسی طرح بے حیائی کی طرف توجہ دینے والے نوجوان، لڑکے، مرد، یہ بے حیائی، ہم جنس پرستی، بے پردگی، یہ جرم تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ اور کیا عذاب دیا اللہ نے ان کو؟ زمین سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کر کے نیچے پھینکا، اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ دیکھو، قوم سمود، یہ وہ لوگ تھے جو شرک بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کرپٹ، کاروبار میں بددیانت، لین دین میں ڈنڈیاں مارنے والے، رشوتیں، سود خوری، ملاوٹیں، جعل سازیاں، کرپشنیں۔ آج بھی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے کرپشن۔ حضرت سمود، صالح علیہ السلام کی قوم سمود، وہ بھی کرپٹ تھی، قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ کاروبار کرتے تھے لیکن وزن پورا نہیں، پیمانے پورے نہیں، کرپشنیں، جعل سازیاں ہیں، دھوکے بازیاں ہیں، فرار بازیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو روکتے، اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا فضل کیا ہوا ہے، بڑے بڑے کاروبار دیے ہوئے ہیں، بڑی دولتیں دی ہوئی ہیں، معیشت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں،
وہ آگے سے کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، ہم مالک ہیں، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں؟ قرآن کو پڑھو ذرا، ان قوموں کی تاریخ، کرپشن، قوم سمود، کاروبار میں، لین دین میں بددیانتیاں، اللہ کا محاکمین کا عذاب ہے۔ ایک قرآن نے یہ بھی بیان کیا، حضرت صالح علیہ السلام سے ایک دن کہنے لگے صالح ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں کہ ہماری قوم میں ایک نوجوان پیدا ہوا، بڑا سمجھدار، بڑا دانا، تو ہمیں کوئی مال کمانے کے نئے نئے طریقے بتائے گا، دولتیں جمع کرنے کی کوئی نئی نئی شکلیں بتائے گا، ہم بڑی دولتیں جمع کریں گے، تو ہمیں کیا کہنے لگا ہے کہ ہم کرپشن چھوڑ دیں؟ اما سمودا فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، اللہ فرماتے ہیں سمودیوں کو ہم نے ہدایت دی، اس کے لیے نبی بھیجے، شریعتیں اتاری، لیکن انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا، ہدایت کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودَ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، بنی اسرائیل، قرآن کی بیان کردہ تاریخ ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ذہنی غلام تھے، غلامیوں نے فرعون کی غلامی، فرعون کی غلامی، مشرکوں کی غلامی، کافروں کی غلامی، ظالموں کی غلامی، ذہنی غلام بنے ہوئے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے فرعون کی رسم و رواجوں کو، اس کے نظام کو، نکلتے ہی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دلائل دیے ان کو، ان کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کی، بہتے ہوئے دریاؤں کو خشک کر کے 12 راستے بنا کر دیے، لو یہاں سے گزر جاؤ، گزر گئے، اگلے کنارے پر پہنچے، پیچھے ان کے سامنے اللہ نے اسی دریا کو جیسے 12 راستے بنا کر ان کو پار کیا تھا، دریاؤں کو چلا کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ منصلبے دیے، بادلوں کے سائے دیے، پتھروں سے چشمے جاری کیے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کا محاکمین کی قدرت کی، طاقت کی، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے ایمان مضبوط نہیں ہوتے تھے، وہ ذہن مضبوط نہیں ہوتے تھے، پھر کہتے تھے فرعون کیا بڑا اچھا طریقہ تھا، کیا رواج تھا ہمارا، وہ ظالم ان کے بیٹے ذبح کر دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ کر بڑی ہو جاتی تو ان سے عیاشیاں کیا کرتا تھا۔ اتنی ذلتیں، رسوائیاں، اتنے سخت عذاب، سخت تکلیفیں، یصومونکم سوء العذاب، اس کے باوجود اس کی محبت کو نہیں چھوڑتے تھے، ذہنی غلام تھے، نہ اللہ پر ایمان، نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، نہ اپنی کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھنا، نہ اپنے دین کو قبول کرنا، بھاگ بھاگ کر فرعون کی غلامی میں جانا، اس کے رسم و رواج میں جانا، وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ عیاش ہے، وہ مارنے والا ہے، اس کے باوجود اسی کے نظام میں اور اسی کے پیچھے یہ ذہنی غلامی تھی بنی اسرائیل کی۔ قوموں کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی تباہی کے اسباب ذکر کیے ہیں اور ہمیں بچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے مسلمان بندو بچ جاؤ، ان
پاکستان میں دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ملک لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ملک، اس کی پستی اور تنزلی کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کامیابیوں کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ عزت اور وقار کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ قرآن کی تاریخ پر نظر ڈالو، شرک بھی موجود ہے۔ اللہ کا حق سمجھنا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہوں، میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سبق کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کتنے لوگوں کا یہ نظریہ پختہ ہوا ہے کہ میں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اپنے رب کی بات نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں اس کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنے لوگوں نے یہ سبق پڑھا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ دی گل ہی کوئی نہیں، اللہ دی کہڑی گل ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں حقوق العباد کا مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ دی گل ہی کوئی نہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو نافرمان بن جائے؟ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے غفور الرحیم کے مقابلے میں تیرا کردار کیا ہے؟ نہ نمازوں کا خیال، نہ قرآن پڑھنا، نہ حدیث پڑھنا، نہ اللہ کے نبی کی سنت حدیث کو احترام دینا۔ شرک جیسے نظریات، اللہ کی حق تلفی، اللہ کے احکامات پر رسم و رواجوں کو اہمیت دینا، اپنی خواہش کو اہمیت دینا، اپنی مرضیوں کو چلانا، بلکہ اپنی مرضی بھی نہیں، کافروں کی مرضیاں، صلیبیوں، ہندوؤں کی رسم و رواجوں کو اپنانا، اختیار کرنا، یہ جرم ہے آج اہل پاکستان کا۔ کیا بے حیائی، بے پردگی ہمارے اندر موجود نہیں؟ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن بے پردگی بذات خود جرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کی کیا بات ہے، چہرے کی کیا بات ہے؟ تیرا دل سینے میں چھپا ہوا ہے، اس دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ باہر سامنے نظر آتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو تو باہر فرما برداری نظر آئے گی، اور اگر باہر نافرمانیاں ہیں تو تو سوچ رہے تیرے دل کے اندر کیا ہے۔ بیج اگر ٹھیک ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کا پتہ چلتا ہے اسے اگنے والے پودے سے۔ اگر پودا صحیح سلامت ہے، جاندار ہے، سبز و شاداب ہے، خوب پھل دیتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ بیج بہترین ہے۔ اور اگر اگتا کچھ نہیں، پتے نہیں، تنا نہیں، پھل نہیں ہے، تو مرجھائے ہوئے مردہ سے، تو کیا بیج بڑا خوبصورت ہے؟ بے پردگیاں، بے حیائیاں، رقص و سرود کے مجلس سے فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، بے حیائی عام ہے، رابطے ہیں، گھروں سے لڑکیاں بھاگتی ہیں، لڑکے بھاگتے ہیں، بدنامیاں، رسوائیاں ہیں۔ ہم نے اپنی بے پردگی کے ساتھ بندوں کا جو اللہ کے ساتھ ایمان کا اور حیا کا رشتہ تھا، اس رشتے کو تباہ و برباد کر دیا۔ شیطان کے جال بنے ہوئے ہیں۔ کرپشن، کیا پاکستان میں کرپشن نہیں؟ رونا اس بات کا ہے، جو آتا ہے لوٹتا ہے، پاکستان سے دولتیں سمیٹتا ہے، اپنے تجوریاں بھرتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں تک کرپشن کے حساب ہے۔ یہی مسئلے ہے نا، سیاست کرپشن کی نظر ہو گئی ہے۔ ہمارے پاکستان کی سیاست بے حیائی پر،
کرپشن، لوٹ مار پر، بددیانتیوں پر۔ یہ مسائل ہیں آج وہ قوموں کی تباہی کے اسباب جو قرآن مجید نے بیان کیے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وہ اسباب، وہ تو ایک ایک قوم کا مسئلہ تھا، آج وہ اسباب سارے ہمارے اندر موجود ہیں۔ رونا حکمرانوں کا روتے ہیں، گالیاں ان کو دیتے ہیں، الزام ان کو دیتے ہیں، لیکن جہاں ہمارا داؤ چلتا ہے کیا ہم ایمانداری دکھاتے ہیں؟ کبھی ہمارے دل میں اللہ کا حکم آیا ہو میرا غریب بھائی ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، بیچارہ پتہ نہیں کس صورتحال سے محنت مزدوری کر کے آیا ہے، اس کو لوٹتے ہوئے، اس کی حق تلفی کرتے ہوئے کبھی مجھے شرم حیا محسوس ہوئی ہے؟ چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، لوٹ مار ہے، سود کا نظام گرم ہے جو ہے ہی ظالمانہ نظام، جوا بازی چلتی ہے، ملاوٹیں، دھوکہ بازی چلتی ہے، ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر شخص کے دل میں راتوں رات امیر بننے کا لالچ سمایا ہوا ہے، کوئی حلال حرام کا معیار نہیں، کوئی جائز ناجائز کی پہچان نہیں۔ یہ کرپشن، یہ لوٹ مار جس نے قوم سمود کو تباہ و برباد کیا تھا آج پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اور ذہنی غلامیاں، کیا پاکستان میں یہ چیزیں موجود نہیں؟ نقریں اتارتے ہیں انگریزوں کی، حجامتیں، لباس، بولیاں، رہن سہن کے طریقے انگریزوں کے۔ مغرب کی کیا بات ہے، یورپ کی کیا بات ہے، امریکہ کی کیا بات ہے؟ انڈیا بہت بڑی منڈی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا نظام چلنا چاہیے۔ یہ پابندیاں پرانے باتیں، بنیاد پرستوں کی باتیں، 1400 سال پرانا اسلام کا نظام، آج دنیا ترقی پہ جا رہی ہے، وہ قوانین آج نہیں اپلائی ہوتے، نیا نظام ہے، نئی دنیا ہے، محبتیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم بھی ذہنی غلام نہیں ہیں چوڑوں کے؟ ہماری مومن مسلمان بہن ہے، ماں عورت ہے گھر کی، اپنے مومن مسلمان بچے کو ماما پاپا ٹاٹا سکھلاتی ہے، کیا ویژن ہے اس کے پیچھے؟ بچے کی حجامت بگاڑ دی، لباس بگاڑ دیا، بولیاں بگاڑ دی، وہ اس کو نماز نہیں سکھائے گی، صبح شام کی دعائیں نہیں یاد کروائے گی، قرآن پر محنت نہیں کرے گی، سنت حدیث پر محنت نہیں کرے گی، انگریزی پڑھائے گی، انگریزی لباس پہنائے گی، ان کی حجامتیں اختیار کروائے گی، کیا ویژن ہے؟ یہ ذہنی غلامیاں ہیں جو ہمارے کردار سے نظر آتی ہیں۔ اس نے تو ایک قوم کے بیٹے ذبح کیے تھے فرعون نے، آج کے عیسائیوں یہودیوں نے کیا امت مسلمہ کے بیٹے ذبح نہیں کر رہے؟ کشمیر میں، فلسطین میں ذبح ہونے والے کیا ہمارے بہن بھائی نہیں؟ افغانستان میں لاکھوں ہلاکتیں، شہادتیں، کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں تھے؟ عراق میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام، کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں تھے؟ قرآن جلائے جاتے ہیں، مسجدیں گرائی جاتی ہیں۔ کل کی بات ہے، بابری مسجد کو گرا کر ظالموں نے وہاں مندر تعمیر کر دیا۔ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ ہمارے قاتل بھی ہیں، بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، ملکوں کے ملک رون ڈالتے ہیں، قرآن جلاتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم پھر بھی ان کی غلامیوں میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ یہ ذہنی غلامی ہے۔ ہمارے اندر نفرت، غصہ آتا ہی نہیں کہ وہ ظالم ہمارے رب کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے قاتل ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے علم بردار ہیں۔ ہمیں اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق بنانا ہے۔ یہ حمیتیں ہمارے اندر نہیں، ہم ذہنی غلام ہیں۔ نوجوان بچے کو کہیں سے نصیحت ہو جائے، کوئی جہاد کی چھاؤنی میں چلا جائے، کسی مجاہد غازی کی دوستی نصیب ہو جائے، اس کے اندر ایمان کا نور چمک اٹھتا ہے، وہ داڑھی رکھنا شروع کرتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، تو گھر سے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں،
گھر سے ماں کہتی ہے تو ابھی مولوی بننا شروع ہو گیا ہے، تجھے رشتہ کوئی نہیں دے گا۔ یہ ذہنی غلامیاں ہیں، ذہنی۔ ہم ذہنی طور پر اللہ کے غلام نہیں، ہم فکری طور پر محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ذہنی طور پر ان ظالموں، عیسائیوں، یہودیوں کے غلام۔ ان کی حجامتیں ہمیں پسند ہیں، ان کے لباس ہمیں پسند ہیں، ان کے رسم و رواج ہمیں پسند ہیں۔ دیکھ لو کوٹھیوں والے، بلڈنگوں والے، اپنے آپ کو بلند سٹیٹس رکھنے والے، صبح صبح جاؤ ان کے گھروں میں، ان کے علاقوں میں کتوں کو سیر کرواتے ہیں، کتوں کو ٹٹیاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نماز تہجد نہیں، کوئی تلاوت قرآن نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کے وقت نہیں اٹھتے، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتے ہیں، ان کے دماغ شیطان کی لیٹرینیں ہیں۔ اٹھتے ہیں تو خبیث النفس، خباثتوں میں لتھڑے ہوئے۔ اور یہ کن کا نظام ہے؟ راتوں کو 10-10 11-11 12-12 بجے تک گپے ہانکنا، صبح کو اٹھنا ہی نہیں۔ کن کا کلچر ہے؟ اور ہمارے دین کا کلچر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بلا وجہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسلام کہتا ہے تہجد کے لیے اٹھو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ راتوں کو بیدار ہونا، تھوڑا سونا۔ ہمارے نبی نے بتایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر آوازیں لگاتے ہیں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے مجھ سے بخشش لے لے، کوئی دعا کرنے والا ہے مجھ سے دعا کرے، میں قبول کرتا ہوں، میں بخشتا ہوں، میں رحمتیں کرتا ہوں، آ جاؤ۔ پانچوں نمازوں میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن تمہیں بلاتے ہیں، لیکن تہجد میں خود عرش والا رب تمہیں بلاتا ہے۔ تہجد کی اذان نہیں۔ یہ ہمارے لوگوں نے جو تہجد کی اذان بنا رکھی ہے نا، یہ تہجد کی نہیں، یہ تہجد چھڑانے کے لیے ہے۔ آدھا گھنٹہ فرق ہونا چاہیے دونوں اذانوں میں، دونوں فجر کی اذانیں۔ پہلی اذان صحیح بخاری میں موجود ہے، اس لیے ہوتی تھی لِیَرْجِعَ قَائِمُکُمْ، جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ تہجد چھوڑ دیں، اگر انہوں نے روزہ رکھنا ہے تو جا کے کھانا کھائیں۔ تہجد کے وقت اللہ خود آوازیں دیتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر کیا ہے؟ لمبی راتوں میں ہم اٹھتے، ہم ذہنی غلام۔ یہ کباہتیں ہیں، یہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے قوم پستیوں کی طرف جاتی ہے، رسوائیوں کی طرف جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہ دنیا میں میری امت پر عذاب نازل کر کے تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول کی، ٹھیک ہے میرے نبی، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، دنیا میں عذاب نہیں اتاروں گا۔ لیکن اللہ کی اس دی ہوئی مہلت سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ مہربان رحمت للعالمین کی نبی کی رحمت والی دعا سے ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آؤ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی سیاست کو کرپشن سے پاک کریں، بے حیائی سے پاک کریں۔ وہ عیب، وہ کمزوریاں جو ان برباد ہونے والی قوموں کی اللہ نے بیان کی ہیں، وہ لوگ دیکھیں جو ان کمزوریوں سے پاک ہیں، کرپشن سے، چوریوں سے، ڈاکے سے، شرک سے، بے حیائی سے پاکیزہ ہیں، جو قرآن لے کر کھڑے ہوئے، سنت حدیث لے کر کھڑے ہوئے، اسلام لے کر کھڑے ہوئے، جن کے کردار روشن، خدمت والے، قربانیوں والے، ایمان کی حفاظتوں والے، جہاد والے ہیں۔ ہم وہ کردار دیکھیں اور اپنی زندگی میں چینج لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ علاقوں والے ایمان پر کھڑے ہو جائیں، تقویٰ کے اوپر ڈٹ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ
من السماء والارض، ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں ان کے لیے۔ آپ کے سامنے سارے حالات ہیں نا، یہ کرپشن کرنے والے کیا کریں گے؟ قرضے لیں گے، خود کھائیں گے، عیاشیاں کریں گے، تمہیں برباد کریں گے۔ کتنا آزمایا تم نے ان لوگوں کو؟ اپنی سوچ بدلیں، جن کا ماضی ہمارے سامنے روشن ہے، جو زلزلوں میں، سیلابوں میں، عقائد میں، اعمال میں، کردار میں صاف ستھرے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے بنیں، ان کو وزن دینے والے بنیں، تاکہ قرآن کی بیان کردہ اس تاریخ کے مطابق ہم تباہی والے اسباب سے بچ سکیں اور ایمان اور تقوی اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والے راستے اختیار کر کے کفر شرک کی غلامیوں سے اپنے آپ کو نکال کر، اخلاقی کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے، خدمت اور ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو مضبوط کر کے وہ اسباب اعمال حاصل کریں جن کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔